پاکستان کو انتہا پسندی اور دہشت گردی کے ہاتھوں مسلسل خطرات. یہ صورتحال ملک کی سیکیورٹی اور ترقی کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے، بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کے دو صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مختلف عسکریت پسند گروہوں کی طرف سے تشدد کے واقعات گزشتہ چند سالوں میں مسلسل بڑھے ہیں. ان حملوں میں عام پاکستانیوں، غیر ملکیوں اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا. اس سال اب تک ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں افغانستان سے متصل ان دونوں صوبوں میں اب تک 1000 افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں. انتہا پسندی کے یہ مسلسل واقعات پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ چین، جسے پاکستان اپنا سدا بہار دوست کہتا ہے، اس نے بھی پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری اور اپنے شہریوں کے تحفظ پر کھلے عام سوال اٹھانا شروع کر دیے ہیں. چین کی طرف سے پاکستان میں 62 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا سی پیک منصوبہ جو 2013 میں شروع ہوا تھا، اس پر کام سست روی کا شکار ہے. آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے پاس ملک میں بگڑتی ہوئی سیکیورٹی کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے کیا منصوبہ ہے، اور اب تک بنے منصوبے ملک میں امن و امان کیوں بحال نہیں کر سکے. ویو اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. گزشتہ ہفتے پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور انڈسٹریل ہب کراچی میں بلوچ لبریشن آرمی کی طرف سے کیے جانے والے خودکش حملے میں 2 چینی انجینئرز مارے گئے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس کے اعداد و شمار کے مطابق 2024 میں BLA کی طرف سے پرتشدد کارروائیاں بڑھی ہیں، اور صرف کراچی میں سال 2005 سے اب تک یہ تنظیم 29 حملے کر چکی. اس سے پہلے اگست میں بیک وقت اور مربوط حملوں میں BLA نے بلوچستان کی کئی اہم مرکزی شاہراہوں کو بند کرنے کے بعد بلوچستان کے 10 اضلاع میں حملہ کر کے تقریباً 70 افراد کو مار دیا تھا. 2015 میں سی پیک کے پروجیکٹ شروع ہونے کے بعد سے کراچی اور بلوچستان میں بھی متعدد حملوں میں چینی شہریوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے. اپریل 2022 میں ایک خاتون خودکش بمبار نے خود کو کراچی یونیورسٹی کے چینی سینٹر کے سامنے اڑا لیا تھا، جس کے نتیجے میں 3 چینی اساتذہ ہلاک ہو گئے تھے. 2020 میں پاکستان سٹاک ایکسچینج پر ہونے والے حملے میں 5 افراد ہلاک ہوئے. 2019 میں گوادر کے ایک ہوٹل پر حملے میں کئی نیوی اہلکاروں سمیت ہوٹل کے عملے کے لوگ اپنی جان سے گئے. 2018 میں بلوچستان کے علاقے دالبندین میں چینی انجینئرز کی بس کو نشانہ بنایا گیا. اس حملے میں 6 چینی انجینئرز زخمی ہوئے. اسی سال کراچی میں ہونے والے 2 حملوں میں ایک چینی شہری ہلاک ہوا اور ایک زخمی. 2017 میں 2 چینی شہریوں کو کوئٹہ سے اغوا کیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا. بلوچستان میں BLA کی کارروائیاں کیوں بڑھ رہی ہیں اور حکومت کی طرف سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں بلوچستان کے عوام کے تحفظات دور کرنے کے لیے؟ وائس آف امریکہ کے مرتضیٰ ظاہری اس وقت ہمیں کوئٹہ سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. مرتضیٰ، کیوں بڑھ رہی ہیں BLA کی کارروائیاں صوبے میں؟ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی بتایا ہے کہ بلوچستان میں خاص طور پر بلوچ لبریشن آرمی ان کی جانب سے گزشتہ جو 1 سال کے دوران تیز ہوئی ہیں، منظم طریقے سے کارروائیاں ہوئی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب یہ کارروائیاں فورسز جو ہے کے علاوہ اب یہ جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں وہ سڑکوں پر وہاں پر بھی کارروائیاں کرتی ہیں. سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جو بلوچ لبریشن آرمی ہے اس میں جو مجید بریگیڈ ہے، اب وہاں پر جو ہے وہ خواتین خودکش حملہ آور بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور اس کو یہ بہت ہی خطرناک عمل کیا جا رہا ہے یہاں بلوچستان میں. لیکن جس طرح آپ نے بات کی کہ بلوچستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے بلوچستان جو ہے وہ کافی پسماندہ ہے، یہاں پسماندگی بہت زیادہ ہے، غربت ہے اور بے روزگاری بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے بھی جو یہاں جو جھوٹ ہے وہ ان علیحدگی پسند تنظیموں کی جانب ان کا ایک رخ زیادہ بڑھ رہا ہے، یا ان کے دل میں ان کے لیے ایک نرم گوشہ جو ہے وہ موجود ہے. اس سلسلے میں جو صوبائی حکومت ہے، جو مختلف واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد صوبائی حکومت کی جانب سے بھی بہت بیانات اس طرح کے سامنے آئے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں اگر ان سے مذاکرات کرے بھی تو کن سے بات کرے، کیونکہ اس وقت فرنٹ لائن پہ کوئی موجود نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ سابق جو وزیر داخلہ تھے بلوچستان کے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ، ان کے دور حکومت میں ایک کوشش کی گئی تھی
لیکن وہ سلسلہ بھی رک گیا ہے. لیکن اب یہ حکومت جو ہے وہ ریاست کی جو ریٹ ہے وہ اس وقت چیلنج ہو رہی ہے, اور حکومت جو ہے اس سلسلے میں اب تک کوئی واضح ایک پالیسی جو ہے حکومت کی جانب سے نہیں آ رہی. لیکن جب بھی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو اس کے بعد ان علاقوں میں حکومت کی جانب سے کوئی آپریشنز ہوتے ہیں, یا یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کی کارروائیوں کے بعد جو ہے جو لوگ ہیں ان کی گمشدگی جو ہے جبری طور پر وہ سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. مرتضیٰ, عوامی تحفظات دور کرنے کے لیے حکومت کچھ کر رہی ہے کیا؟ کیونکہ ایک جو چیز آپ نے کہی کہ جو بڑھ رہی ہے ان کے لیے حمایت بلوچ لبریشن آرمی کے لیے یا علیحدگی پسندوں کے لیے, تو حکومت عوامی تحفظات دور کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ جی, فوری طور پر تو ہم نے دیکھا کہ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے وہ جب یہ نئی حکومت آئی تو انہوں نے ایک پالیسی یہ بتائی کہ جو موجودہ حکومت ہے ان کا سب سے جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ ہے بلوچستان کی. ان جو بلوچستان میں بہت زیادہ روزگار کے حوالے سے جو سرکاری نوکریاں ہیں ان میں کرپشن کے حوالے سے چیزیں تھی, تو موجودہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے جو یوتھ ہے ان کے تحفظات کو دور کیا جائے, کیونکہ جو اگر انہیں روزگار ملے گا تو اس جانب جو ہے وہ راغب نہیں ہوں گی, اور وہ جو ہے اس قومی ادارے میں شامل رہیں گے. تو سب سے زیادہ بلوچستان گورنمنٹ اس بات پہ زور دے رہی ہے کہ جو یوتھ ہے ان کے مسائل کو حل کیا جائے, ان کو سنا جائے اور ان کو روزگار جو ہے وہ فراہم کیا جائے. بہت بہت شکریہ مرتضیٰ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جو سچویشن اس وقت بلوچستان میں ہے اس حوالے سے. بہت شکریہ آپ کا. پاکستانی حکومت ملک میں چینی منصوبے سی پیک کو گیم چینجرز کہتی ہے, اور اب اسلام آباد اور بیجنگ کے درمیان اس منصوبے کے دوسرے مرحلے پر اتفاق بھی ہو چکا. لیکن پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال اور دوسرے ایشوز کی وجہ سے سی پیک کے پروجیکٹ کچھ مسائل کا سامنا بھی کر رہے ہیں. نصر الاسلام کی رپورٹ. سی پیک کی اہمیت کو ہم پاکستان میں کسی بھی طرح کم نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ایک خطے کو کنیکٹ کرنے کی ایفرٹ ہے. سی پیک 2.0 جو ہے وہ زیادہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے, کلچر ٹو کلچر کانٹیکٹ ہے. دوسرا اس کا جو ڈسٹنکٹیو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک فیز 1 میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہیں وہ پروجیکٹ سائن ہو رہے تھے. سی پیک 2.0 بزنس ٹو بزنس جو ہے وہ ریلیشن شپس کو جو ہے وہ فروغ دیتا ہے. اب اہمیت کی اگر بات کریں تو ہمیں اپنے ناردرن سائڈ پہ پاکستان کے نارتھ میں ہمیں ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی انفراسٹرکچر کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوتے ہوئے نیو سلک روڈ بنتے ہوئے نظر آئی ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں فزیکلی یہاں پہ ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں. نیگیٹیوٹی ہے, نیگیٹیوٹی پھیلائی بھی جا رہی ہے, لیکن ہمیں وہ پازیٹیو چیزیں جو ہم نے اچھی چیزیں کی ہیں ان کو دیکھ کے شاید سی پیک کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. ایک نئی مارکیٹ ایمرج ہو رہی ہے جس کے اندر ویسٹرن ایشیا, جو سینٹرل ایشیا اور ویسٹرن چائنا کنیکٹ ہو کے پاکستان کے ساتھ وہ کام کرنا چاہیں گے, اور اس کو تقریباً 10 برس اور لگیں گے. تو سی پیک کی اہمیت اپنی جگہ ہے. پاکستان میں جیسے جیسے سیکیورٹی ڈیٹوریٹ ہوتی جائے گی ویسے ویسے وہ جو انویسٹرز پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے جو فائنینسنگ کاسٹ ہے گارنٹیز کی مد میں وہ بھی انکریز ہونا شروع ہو جائے گی, جو کہ پاکستان کے لیے ایک سیٹ بیک ہوگا. اگر پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئے گی تو جاب کریٹ ہوں گے, ایکسپورٹ ہوگی, لوگوں کی اونرشپ بڑھے گی. لیکن اگر نہیں آئیں گے تو پھر یہ صرف سڑک رہ جاتی ہے, جو کہ بہت سی دنیا میں اکنامک کوریڈور آگے نہیں چل پاتے ہیں. بی آر آئی میں ٹوٹل 6 کوریڈورز ہیں, اور 6 میں سے پہلا کوریڈور یہ سی پیک ہے, اور یہ کوریڈور سٹارٹ ہو رہا ہے. ہماری تھوڑی سی کچھ ایسی پرابلمز ہیں جو ہماری اندرون مسائل ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ان مسائل کو کبھی بھی چائنا حل نہیں کرے گا, ان مسائل کو ہمیں خود حل کرنا پڑے گا. خطرات بالکل موجود ہیں. سیکیورٹی خاص طور پہ چین کے لیے نمبر 1 پرائیورٹی ہے, کیونکہ ان کے جو ہیں جب لوگ ان کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے, کیجویلٹیز ہوتی ہیں, تو بہت نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے, اور انویسٹرز جو ہیں یہاں نہیں آنا چاہتے. 2 دفعہ ہمارے پاس برے انسیڈنٹ ہوئے جن انسیڈنٹس کو نہیں ہونا چاہیے تھا, جن واقعات کو ایک دفعہ اس میں ہمارا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, دوسری دفعہ اس میں جانی نقصان بھی ہوئے, جس سے شاید چین ہم سے خفا بھی ہے. یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پالیسیاں بنائے اور ان کو امپلیمنٹیشن کیپیسٹی کو آگے لے کر جائے. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہماری ٹریڈیشنل بیوروکریسی تیار نہیں ہے. ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے بیسٹ پروفیشنلز کے لیے اسپیس کریٹ کرنی پڑے گی, ہمیں کچھ انسینٹیوز دینے پڑیں گے
ताकि लोग इन चीजों को लेकर आगे बढ़ सकें। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ये है कि चीन ने पाकिस्तान को थर्ड पार्टी पार्टिसिपेशन के लिए भी इंदिया दिया है कि अगर सऊदी अरब या कतर या कोई और मुल्क इसके अंदर अब इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये कोई बायलैटरल खाली कॉरिडोर नहीं रहा है। लेकिन अगर ये बायलैटरल कॉरिडोर से आगे बढ़ता है तो उस केस में सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाएंगी। बलूचिस्तान में सी पैक ही शायद एक वाहिद मसला है या इसके अलावा भी मसाइल हैं? बलूचिस्तान में क्या अलहदगी पसंदों के लिए हिमायत बढ़ी है? इस पर बात करते हैं। सिंगापुर से हमें ज्वाइन किया है राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के अब्दुल बासित ने। वासिफ, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। बलूचिस्तान में क्या अलहदगी पसंदों के लिए हिमायत में इजाफा हुआ है गुज़िश्ता कुछ अरसे में? देखें, ये तो बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है, ये जो 26 अगस्त का बहुत बड़ा अटैक हुआ था जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स में पूरी रात चला था नवाब अकबर बुगटी की 18th डेथ एनिवर्सरी पे, उसमें तो ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान खुद मान चुकी है कि जो अलहदगी पसंद है उनकी हिमायत में इजाफा हुआ है। तो डेफिनेटली एक पब्लिक सपोर्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे मौजूद है जिसकी रूट्स उन एथनिक ग्रीवेंसेस, सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन और पॉलिटिकल एक्सक्लूजन के अंदर है। और वो जो एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस या मिसिंग पर्संस का इशू है जो पिछले 2 दहाइयों से चल रहा है, तो उसकी वजह से जो फिजा एक पैदा हुई है और जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर पॉलिटिकल मैनूवरिंग की गई है, उसके अंदर अब जो बलोच यूथ है दे फील एलियनेटेड, रिलेटिवली डिप्राइव्ड। और जब उनके लिए सारे एवेन्यूज बंद कर दिए गए एहतजाज करने के भी और अपनी आवाज उठाने के, तो फिर उनके पास कोई चारा नहीं रह जाता सिवाय इसके कि वो इन ग्रुपों की तरफ माइल हो जाए। और रियासत ने इन बलोच यूथ को अपनी तरफ माइल करने में कोई ज्यादा संजीदगी दिखाई नहीं। कुछ कोशिशें हमें नजर आती हैं, जैसा कि एक आगाज हकूक बलूचिस्तान पैकेज जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो 2008 में आई थी उसने शुरू किया था। और उसके बाद यहाँ पे एक हमें इनिशिएटिव नजर आता है रिकंसिलिएशन और सरेंडर्स के थ्रू रिकंसिलिएशन का 2013 से 2015 के पीरियड में, जब डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच यहाँ पे वजीर आला थे। उसके अलावा कोई संजीदा इक़दामात नजर नहीं आए, जिसकी वजह से अब आज हम यहाँ पे खड़े हैं। तो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला, आपकी रिसर्च है बलूचिस्तान पे काफ़ी ज़्यादा, क्या इंसानी हुकूक और जबरी गुमशदगियाँ हैं या वसाइल की तकसीम की लड़ाई भी जो है वो इसमें क्रूशल रोल प्ले कर रही है? देखिए, हायरार्की हर बंदा अपने हिसाब से बना सकता है। ये इश्यूज अब आपस में मिल गए हैं। तो ये शुरू तो जबरी गुमशुदगियों की से हुआ था और जिस तरह का रियासत का एक रवैया था बलूचिस्तान में, बहुत ही हैवी हैंडेड, बहुत ही मिलिटराइज्ड, सिक्योरिटी सेंट्रिक एक व्यू लिया था, और जिस तरीके से वहां पे फिर ये जबरी गुमशुदगियां शुरू हुई, तो ये इशू शुरू तो वहां से हुआ था। लेकिन उसके साथ साथ जैसे जैसे ये जबरी गुमशुदगियां बढ़ी और फिर यहाँ पे सी पैक शुरू हुआ, तो वो जो एहसास महरूमी था उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी इकोनॉमिक भी आ गई कि पहले ही हमें यहाँ पे वो एक उठाया तो जा रहा है, मावराए अदालत इकदामात हो रहे हैं, लोग गायब हो जाते हैं, गुमशुदा लाशें मिलती हैं। अब जिस तरीके से फिर ये सी पैक आया तो इनके अंदर एक ये इनसिक्योरिटी इकोनॉमिक आ गई कि अब इनके वसाइल को भी कभी इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑब्वियसली ये चीजें मिक्स हो गई। तो ये शुरू तो आपने कहा कि हायरार्की जो है उसको हम खुद डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फिर कौम, बलोच कौम का मसला तज्जिया अगर हम उसमें लेते हैं आपसे, तो वो क्या होगा? क्योंकि ऐसे आदाद शुमार भी हैं जिनसे हमें बलोचों में मौजूद बेयकीनी और बेतमादी की शरह का इल्म हो सके। कोई ऐसे आदाद शुमार आपने मुरतब किए हैं? क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि अब तो सूबे के कई इलाकों में जो स्कूल हैं उनमें पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ना भी मुश्किल हो चुका। बात बिल्कुल ठीक है और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बलोचों की एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है उसका जो एतमाद है या जो ट्रस्ट है पाकिस्तानी रियासत के अंदर, पाकिस्तान के फ्रेमवर्क के अंदर, उसके अंदर दरारें आई हैं। और वो बिल्कुल जो है वो हिचकिचाते हैं कि उनको अगर वो कोई सख्त बात करे तो उनको ये जो शिद्दत, ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स है इनका सिंपैथाइजर न कह दिया जाए, उनको किसी और लेंस से न देखा जाए, उनको भी उठा के न ले जाया जाए।
اور اگر وہ پولیٹیکلی بھی اپنی آواز کو اٹھاتے ہیں تو ان کو دبایا جاتا ہے, تو جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک خوف کا ایلیمنٹ تو ہے, اور اس خوف کی وجہ سے ایک بد اعتمادی کی فضا بالکل پیدا ہوئی ہے. اور پھر جس طریقے سے سی پیک کو یہاں پہ جو ہے وہ پورا امپلیمنٹ کیا گیا ہے, جس میں لوکل کمیونٹیز کی اونرشپ یا ان کے سٹیکس اس طریقے سے نہیں بنائے گئے. گوادر اس کی ایک پرائم اگزامپل ہے. آپ گوادر کے اندر جو حق دو تحریک ہے مولانا ہدایت الرحمان کی, اسے دیکھ لیں تو بجائے اس کے کہ وہاں پہ کوئی ترقی ہوتی, وہاں نہ تو وہاں پہ بجلی, نہ وہاں پہ پانی, نہ وہاں پہ باقی دیگر سہولیات, بلکہ جو وہ فشریز کے یا ماہی گیر جو تھے ان کی جو چھوٹا موٹا روزگار تھا اس میں بھی ان کو دشواریاں پیش آئیں, کیونکہ وہ ساحل سمندر کو ریچ ہی نہیں کر پاتے تھے, کیونکہ سیکیورٹی چیک پوسٹیں تھی جگہ جگہ پہ جو ہے ان سے چیکنگ ہوتی تھی, اور ان کے لیے ان کی آمد و رفت کا بڑا پرابلم ہو گیا تھا. تو پھر کون سی گیم چینج ہوئی گوادر کے اندر جس کو ہم کہیں کہ سی پیک از اے گیم چینجر. سو گوادر از اے پرائم ایگزامپل جس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ نہ صرف محرومیوں میں اضافہ ہوا بلکہ بد اعتمادی کا جو ہے اس کے فقدان میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو obviously بلوچ جو ایک میجورٹی ہے وہ کٹی ہوئی نظر آتی ہے, وہ ایلینیٹڈ ہے, جس کے لیے ایک سیکیورٹی کے بجائے ایک پولیٹیکل اپروچ کی ضرورت ہے. یعنی بلوچوں کے زخموں پہ مرہم لگانے کی ضرورت ہے, ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے, ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے, ان میں جو اعتماد کا فقدان ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ریاست کا کام ہے, ریاستوں کا کام ہے کہ وہ جو جتنے بھی ناراض عناصر ہیں ان سے ملاقاتیں کرے, مذاکرات کھولے اور لگاتار یہ چینل کھولے, بھلے اس کا جو بھی نتیجہ نکلے. سو ان کو اعتماد میں لینا جو ہے آپ سمجھتے ہیں, اور سیاسی مفاہمت جو ہے وہ واحد ایک راستہ ہے. بہت شکریہ عبدالباسط, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس مسئلے پہ بات کر رہے تھے. سی پیک منصوبہ پاکستان میں شروع ہوئے 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا. بی ایل اے کی طرف سے اس سے پہلے دہشت گرد حملے جاری تھے, لیکن گزشتہ 10 سال میں اس میں اضافہ ہوا ہے, جبکہ حالیہ چند ماہ میں ان میں شدت آئی ہے. کیا عوامل اس میں کردار ادا کر رہے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں خراسان ڈائری کے افتخار فردوس سے. ایک اور اوپینین بھی لیتے ہیں. افتخار, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اس بار کے حملوں میں کیا مختلف تھا اس سے پہلے کے بی ایل اے کے حملوں سے؟ دیکھیں, جو بی ایل اے کے اٹیکس کے اندر ہم ایک ٹرانزیشن دیکھ رہے ہیں, اور اس میں ہم بہت یوتھفل اور ایجوکیٹڈ لاٹ کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ فینومینن تقریباً 2017 سے جو ہے وہ شروع ہے, اور اس میں بیسیکلی جو بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں تھیں, یا اگر ہم ان کو ریزسٹنس موومنٹس کہیں, تو 2006 کے بعد یہ بیسیکلی سردارانہ نظام کے نیچے تھی, جس میں مری ٹرائب اور بکی ٹرائب کے نیچے بی ایل اے اور بی آر اے جیسے دو بڑی تنظیمیں سامنے ہیں. لیکن اس میں ایک فیوڈل کلاس سٹرکچر جو ہے وہ موجود تھا. 2017 کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب یہ علیحدگی پسندی کی ایک سوچ جو تھی, جب یہ ایک ایجوکیٹڈ ایریا کے اندر جو ہے وہ آتا ہوا چلا گیا, اور مکران کوسٹل ہائی وے اس نے جو ہے وہ ٹچ کیا, تو مکران کے اندر چونکہ ایجوکیشن لٹریسی ریشو کافی جو ہے وہ ہائی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ بلکہ اس میں ایجوکیٹڈ یوتھ اور لاٹ جو ہے وہ انوالوڈ ہے, بلکہ اس میں فیمیلز بھی ہیں جو ویمن سوسائڈ بامرز کے طور پر بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. اب اس میں ایک سوچ ہے کہ اس میں شدت جو ہے وہ کیوں آ رہی ہے. ایک بات باسط ہمارے دوست بھی انہوں نے اپنا تجزیہ جو ہے وہ پیش کیا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2021 کے بعد جو کرنٹ ٹرینڈ نظر آتا ہے, ریاست کا جو طریقہ ہے کہ وہ کوانٹیفائی کیسے کرتا ہے اور کوالیفائی کیسے کرتا ہے انسرجنسی, سیپریٹزم اور ٹیررزم کو, میرے خیال میں اس نے سب کو ایک جگہ پہ کلب کر دیا, اور اس کے کوئی سوشیولوجیکل, اکنامیکل اور آبویسلی ایکسٹرنل ریزنز بھی ہیں. لیکن اسد یہاں پہ یہ بات بتانا ضروری ہے کہ بلوچستان کے اندر جو میجر پرابلم اس ٹائم پر اسٹیٹ کو ڈیلنگ میں نظر آ رہا ہے, وہ چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنا چاہتا ہے, اور بلیک اینڈ وائٹ ہے نئی چیزوں کی کمپلیکیشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا. میرے خیال میں ریاست جو ہے اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ کوالیفائی نہیں کر سکتی, اس لیے وہ سب کو ٹیررزم کے عنصر کے اندر جو ہے وہ ڈال رہی ہے, اینڈ دیٹ از وائی کہ اس کا بیکلیش بھی جو ہے وہ واپس زیادہ آ رہا ہے. تو اگر کراچی حملے کو ایک نظر ہم دوبارہ سے دیکھیں, اور جو پروفائل اب تک شیئر کیا گیا خود کش حملہ آور کا, شاہ فہد پڑھا لکھا ایک لڑکا جو کہ اس پوری کارروائی جو ہوئی اس میں کسی بھی طرح سے کسی کو کہیں بھی کوئی شبہ نہیں تھا. تو یہ جو حمایت ہے جس کا آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ خواتین بھی اس میں شامل ہیں, یہ حمایت جو بڑھنے کا, اگر ہم اوور آل حمایت کی بات کرتے ہیں, بلوچ علیحدگی پسندوں کے لیے حمایت بڑھی ہے, تو کیا اس کلاس کی, پڑھے لکھے لوگوں کی, نوجوانوں کی حمایت زیادہ بڑھی ہے,
کیونکہ سرداری نظام کا خاتمہ جس طرح آپ نے ذکر کیا یا ان کے انفلوئنس میں کمی جو تھی وہ بھی ایک روٹ کاز رہی اس کی. دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ اس کو انٹرنل ڈائنامک سے جب آپ دیکھتے ہیں تو آبویسلی آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے ری ایکشن اور پھر جو اس کی طرف سے لوکل ری ایکشن ہے اس کی وجہ سے یہ بن رہی ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کانٹورز اس کے دیکھیں تو اس کے ایکسٹرنل فیکٹرز کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اور یہ میں یہاں پر کنسپیریسی تھیوریز کی جو ہے وہ بات نہیں کر رہا. PKK ایک ایسی تنظیم ہے جو سیکولرسٹ آرگنائزیشن ہے جس کا میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو پاکستان کے جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈومین میں ہے نہیں پتا ہوگا کہ PKK ایکچولی ہے کیا, جو ٹرکش فورسز کے خلاف جو ہے وہ لڑ رہی ہے. جو بلوچستان کے اندر محل بلوچ نے جو سوسائڈ بامبنگ جو ہے وہ کی, اس کی انڈورسمنٹ جو ہے وہ PKK نے کی. بلکہ جو PKK تنظیم ہے, جو محل بلوچ کا جو کوڈ نیم رکھا گیا تھا اس سوسائڈ بامبنگ کے لیے وہ زیلان کور تھا. اور زیلان کور جو ہے وہ فرسٹ فیمیل سوسائڈ بامبر تھی جو ٹرکش ٹروپس کے خلاف جو ہے جس نے سوسائڈ اٹیک جو ہے کیا تھا. لیکن یہ بات کو انسیڈنٹل بھی نہیں. اس کے بعد ہسکا میں جو ہے وہ PKK فورسز نے اٹیک کیا اور ایک ٹرکش بلڈنگ کو اٹیک کیا اور اس کو جو ہے محل بلوچ کے نام سے منسوب کیا. تو آپ یہ ڈینائی نہیں کر سمجھتے ہیں کہ وہ کوآپریشن جو ہے وہ ایکسپینڈ بھی کر رہا ہے. افتخار, آج تک بلوچستان میں 5 آپریشن ہو چکے ہیں, تو کیا حکومت ابھی تک بلوچوں کا مسئلہ سمجھ نہیں پائی جس طرح آپ ریفر کر رہے ہیں, یا کوئی ایسا حل ہے جو حکومت کو قابل قبول نہیں ہے؟ دیکھیں مجھے تو وہ بات یاد آتی ہے جب مالک بلوچ گئے تھے سوئٹزرلینڈ میں کچھ علیحدگی پسند گروپس کے ہیڈ سے جو ہے وہ بات کرنے کے لیے. اس زمانے میں ریاست نے یہ بات جو ہے وہ کی تھی کہ ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں اگر یہ سرنڈر ہو جائیں. تب مجھے یاد ہے کہ مالک بلوچ صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی اور کچھ آف دا ریکارڈ گفتگو بھی کی تھی صحافیوں کے ساتھ. جب ان سے پوچھا گیا کہ ڈیمانڈز کیا تھی, انہوں نے کہا کہ جو ڈیمانڈز میرے سامنے رکھی گئی تھی وہ ایسی تھی کہ ایک یونین کاؤنسل کا ناظم بھی ان کو حل کرا سکتا تھا. لیکن جب میں ان ڈیمانڈز کو یہاں پر واپس لے کر آیا تو اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ یہ کیوں حل کیے جائیں. تو میرے خیال میں ایک انڈرسٹینڈنگ کا فقدان تو ہے بھی, ول بھی ہے, لیکن چیزیں اسے اب کافی جو ہے وہ ٹرانزیشن کر چکی ہیں. یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ بات میں سمجھتا ہوں اسد بتانا وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کائنیٹکس کے اوپر جو ہے وہ رہی ہے. میرے خیال میں یہ جنگ اب کائنیٹکس سے زیادہ جو ہے آئیڈیولوجیکل بن چکی ہے. اسٹیٹ کو آئیڈیولوجیکل پیرامیٹرز کے اندر اگر کنٹرول کرنا جو ہے وہ چاہتے ہیں تو اس کی ایکسپینشن جو ہے وہ بندوق کے زور سے نہیں ہوگی, بلکہ اب گورننس, جسٹس اور جو ایک سوشیولوجیکل فینومینن ہے وہاں سے ملٹرائزیشن کو ہٹا کر وہاں پر ایکچوئل گورنمنٹ سٹرکچر جو ہے وہ کھڑے کرنے پڑے. تو صوبائی حکومت کوئی کردار ادا کر سکتی ہے, کوئی آپشن ہے صوبائی حکومت کے تھرو معاملات کو حل کرنے کا, یا جس طرح آپ نے کہا کہ اختیارات اگر یونین کونسل کے لیول پہ بھی حل کیے جا سکتے تھے تو صوبائی حکومت کے پاس کیا اتنا اختیار بھی نہیں ہے؟ دیکھیں صوبائی حکومت بلوچستان کی کیسے بن کے آتی ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب تو میرے خیال میں پاکستان کا جو پولیٹیکل سفیئر ہے وہ اس میں بہت کلیئرلی یہ بات جو ہے وہ مان چکا ہے کہ جو بلوچستان کی پولیٹیکل لیجیٹیمیسی ہے وہ کریڈیبلٹی تو دور کی بات, اس کی جو الیکشن کا پروسیس ہے وہ انٹائر کمپلیٹلی ڈاؤٹ فل ہے. ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ اسلام آباد کا مینڈیٹ ہے, وہ شاید لوکل مینڈیٹ کی شکل میں اس کو لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں. اور ہم جو یہ نیا فینومینن دیکھ رہے ہیں جس میں ہم ایک ایتھنک کلینزنگ کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں, جس میں بلوچ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے بلوچ کے طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور وہ وہاں پر عام پنجابیوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اگر آپ ایکچوئل گراؤنڈ میں چلے جائیں تو وہاں پر لوگوں کی سوچ ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ انوسینٹ پنجابیز ہیں, بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایکسٹینشن آف سینٹر ہے جو بلوچستان کے اندر جو ہے وہ آئی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں یہ فینومینن کافی زیادہ ڈینجرس ہے کیونکہ ملیٹنٹ لائنز تو تھے بھی, اب اس میں اکنامک فیکٹر سی پیک کا چونکہ آپ نے اسے کمپلیٹلی جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے, میرے خیال میں یہ جو بائیفرکیشن ہے اور جو ان ایگیلیٹیرین پروسیس ہے ریاست کا, جس میں بلوچستان کو جو ہے وہ آپ پولیٹیکلی بھی جو ہے آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اکنامکلی بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ امیجیٹ اس کے لانگ ٹرم اور امیجیٹ لیول پر کوئی سولوشنز ابھی تک جو ہے وہ برپا ہیں. لگتا ایسا ہے کہ یہ لمبی جو ہے چلنے والی ایک انسرجنسی کی طرف جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ افتخار, آپ ہمارے ساتھ تھے. افتخار فردوس ناظرین خراسان ڈائری سے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360, اور آپ اپڈیٹس کے لیے آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.